بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کامران بشیر، میرے ساتھ موجود ہے محمد آصف چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کے کی آواز۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت ساری خدمات ہیں آپ کی، اس عرصہ 4-5 سال میں ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دیکھا۔ بہت ساری خدمات آپ نے پیش کی رحمت آباد کے لیے، صفائی کے کاموں کو ہم نے آپ کے دیکھا۔ اس کے علاوہ گیس کے مسائل تھے یہاں پہ، وہ آپ نے حل کروائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خدمات ہیں، بیواؤں کو پیسے دلوائے بیت المال کے ذریعے۔ باقی بیریا ٹون سے آپ نے ان لوگوں کی خدمات کروائی جو اس چیز کے حقدار تھے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں، آپ چیئرمین ایکشن کمیٹی رحمت آباد جناب محمد فیاض مغل صاحب آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ سے بات چیت کرتے ہیں آگے کا ان کا کیا پلان ہے، اور مزید ان کے ذہن میں کون سے ایسے کام ہیں جو اس رحمت آباد کے لیے ضروری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کامران، شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے آپ کی ڈاکومنٹری کی آواز کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان اگر آگے آئیں، میرا ماٹو یہی ہے کہ سیاست میں جو ہے تو وہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ کسی بھی کام میں اگر ہمارا نوجوان آگے آئے گا تو تب ہی جا کے اس معاشرے میں جو ہے نا پھل پھول سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ فیاض صاحب، ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ تھا، جتنے ہمارے اس رحمت آباد ڈوکمنشی بلکہ پورے چکلالہ ڈویژن میں جتنے لوگ ہیں، ورکر لوگ، جن لوگوں نے خدمت کی ہوئی ہے عوام کی، ان کی آواز کو اٹھایا جائے اور جو اپنے علاقے کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ باقی بھی دیکھیں رحمت آباد ڈوکمنشی میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے اور چند دنوں میں وہ ایک ایسی آواز بن جاتا ہے کہ اس کو لوگ خود اپروچ کر کے کہتے ہیں جی ادھر ہماری طرف آئیں، ہماری طرف۔ مسائل کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ نے اپنے علاقائی مسائل کو جو ہے اس کی نشاندہی کی، جس پر میں آپ کا بیعت مشکور ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک نوجوان ہیں، آپ سیاست میں بھی رہے ہیں۔ تو میں اسی طرح باقی نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا اپنا رول پلے کریں۔ جب سیاست میں آئیں گے اپنا اپنا آپ رول پلے کریں گے تو پھر جا کے تو ایک معاشرہ جو ہے نا تو وہ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے مسائل کے حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ جب آئے ہیں آپ نے کچھ ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو آج سے پہلے آپ کے علاقے کے جو مسائل تھے اس کو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ جس طرح آپ کا ڈاکومنٹری کا سکول ہے، اس نے پہلی دفعہ آپ نے کہا جی کہ اس میں روم بننے چاہیے۔ میں ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہا تھا، چودھری ناصر سے تھا۔ تو اسی طرح بہت سارے گنجائش موجود ہوتی ہے، کام کی بہتری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سیاست میں آتے ہوئے پریشر برداشت نہیں کرتے، وہ آگے آنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آگے آئیں تو یہ مسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو یہاں کے پرانے جن کو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسیدہ جس طرح لائنیں ہماری بسیدہ ہوئی ہیں، یہ بسیدہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سیاست کو کاروبار بنا دیا۔ حالانکہ ہونا اس طرح نہیں چاہیے، سیاست کو کاروبار نہیں، سیاست کو اگر آپ عبادت سمجھ کے کریں، عوام کی خدمت کریں تو آپ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مغل صاحب، ہم نے آپ کو اس پچھلے 4-5 سال میں سیاسی میں زیادہ ایکٹیو دیکھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ دیکھا۔ شاید آپ کی جب حکومت آئی اس کے بعد آپ کو اختیار ملے اور آپ نے خدمت کا کام شروع کیا۔ آپ سیاست میں کب آئے، کس وجہ سے آئے، اور کن لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ سیاست میں آئے؟ سیاست میں مجھے تو اسکول دور سے ہی شوق تھا سیاست میں آنے کا، اور سب سے بڑے سیاست میں تو ساری دنیا ہی آتی ہے، مجھے خدمت خلق کا شوق تھا۔ میں ایک سوشل ورکر کے طور پر سیاست میں آیا ہوں۔ میں سیاست کوئی ووٹوں کے لیے نہیں آیا کہ میں نے ووٹ لینی ہے، یا میں کوئی کونسلر بن جاؤں گا یا چیئرمین بن جاؤں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں اگر بغیر عہدے کے، بغیر کسی لالچ کے میں کام کر رہا ہوں، اور جو میں نے یہاں پہ میں نے دیکھا یہاں کے میں تو ایسی جگہ پہ تھا جو جہاں سے میں یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں، یہ 2000 میں یہاں پہ شفٹ ہوا۔ میں چکلالہ گریزن میں رہتا تھا، وہاں تو کوئی مسائل نہیں ہوتے، تمام سرکاری کام ہوتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے یہاں کے مسائل دیکھے، گلیاں کچی ہیں، اس کے بعد آپ کی نالیاں بسیدہ جو ہے نا سڑکیں، برے حالات تھے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ اس میں رول پلے کیا جائے، اور میں نے مقامی جو یہاں کے لوگ ہیں ان سے مل کے ڈسکس کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں کہ دعوے تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم 20 سال سے خدمت کر رہے ہیں، کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساروں لوگوں نے خدمت کی ہوگی، لیکن ابھی تک لوگوں کے حالات کو بدلنے کے لیے کوئی پراپر لایا عمل نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں میں ایک اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں کہ کس طریقے سے شکار ہوگا۔ آپ اگر کسی کو فرائی کر کے مچھلی دے دیں گے پلیٹ میں، وہ تو کھا لے گا، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں
نے حاجی امجد صاحب کے ذریعے بہت لوگوں کی مطلب جو ہے نا میں نے منتھلیاں بھی لگوائی ہوئی ہیں, میں نے راشن کی تقسیم کروائی, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں اس کو وقتی تو ہو سکتا ہے کہ مطلب, لیکن لوگوں کے مسائل مطلب اس سے دور نہیں ہوتے جب تک لوگ خود اپنا روزگار ان کا نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس میں لوگوں کو بہتر سے بہتر روزگار کے مواقع مل سکیں. صحیح. مغل صاحب, جہاں ہمارے ایریے میں پچھلے 1 سال سے قبرستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. ہم نے پہلے بھی ایشو جب ہوا وہ قبر بنی, اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ اس کمیٹی کے ممبر بنے, پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک ادارے نے روڈ نکالنا شروع کر دی. وہاں پہ تاج بھائی صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی, اہل علاقہ نے بڑا تعاون کیا, وہاں 20 دن تک دھرنا دیا. ان 20 دنوں میں نے ذاتی طور پر آپ کو وہاں پہ نہیں دیکھا. کیا وہ پیچھے پارٹی کا دباؤ تھا یا آپ ذاتی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا, آپ نہیں جا سکے, کس وجوہات سے نہیں جا سکے؟ اور پھر کیا آپ اس عوام کے ساتھ کھڑے تھے اس ٹائم یا آپ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے؟ سب سے پہلے کامران تو میں دھرنے میں جو شرکا تھے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کو جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. جو آپ کی بات ہے نا کہ دھرنے میں آپ نہیں تھے, دھرنے میں تو بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتا ہے. جب آپ حکومت میں ہو اور ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ مسائل کو حل کر سکتے ہو تو پھر آپ کو آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ دھرنے میں موجود تھے, بیٹھے. وہی تو پرانی بسیدہ سیاست, جا کے دھرنے والوں کے ساتھ ادھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں برات کے ساتھ بھی اور ڈولی کے ساتھ بھی. ہاں, امداد خان صاحب, ایسے کافی بڑے بڑے نام ہیں جو مطلب کہ وہاں ہم نے انہیں اکثر آتے جاتے دیکھا, وہ وہاں موجود. دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے وہ ہر بندہ اپنے انداز سے کرتا ہے. میرا انداز سیاست کرنے کا کچھ اور ہے, باقی لوگ بھی اپنے انداز سے سیاست کرتے ہیں, میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو میں حل کر سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے دھرنے میں بیٹھ کے, میں ان دھرنے والوں کو اگر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے میں نے بھی رونا ہے تو پھر مجھے اختیارات کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں میٹروپولیٹن کا ممبر ہوں رحمت آباد سے, ٹھیک ہے, قبرستان کمیٹی کا. میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں ٹیبل پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اس کے سربراہ چودھری ناصر صاحب, ہمیں پتہ تھا مسئلہ حل ہوا تھا. اگر مغل صاحب یہ اتنا بڑا وہ آپ چاہ رہے تھے مسئلہ حل ہو گیا, تو پھر آپ کی جب کمیٹی بنی ہوئی تھی آپ کو گورنمنٹ نے اختیار دیے تھے, اس کے علاوہ کوآرڈینیٹر ہیں پی پی تینا کے جناب چودھری ناصر صاحب, وہ اس کے انچارج سے چیئرمین تھے, تو ان کی اگر موجودگی میں اتنا بڑا کام ہوا, راتوں رات وہ روڈ ڈلنا شروع ہو گیا. اگر یہ بھائی صاحب ٹائم پہ نہ پہنچتے تو دوسرے دن کنفرم انہوں نے کارپیٹ بچھا دینی تھی, پھر تو ہمارے اختیار سے نکل جانا تھا. اس میں دیکھیں ایفرٹ تو ہے, اس کو مطلب جٹلایا نہیں جا سکتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات طے ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. اے ڈی جی سی جو ہیں ان سے حاجی امجد صاحب ہے میری بات ہو چکی تھی یہ عمرے پہ جانے سے پہلے, اور یہاں کی عوام جب ان کی مجھے کال آئی تو کچھ دوست ہیں میرے باقی دوسری پارٹیوں کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ معاملات طے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے واپس آنا تھا, اس کے بدلے جو ہے نا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر اس کام کو جو ہو جاتا ہے نا اس کو اٹھایا نہ جائے تو وہ پھر جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو کور کرنے کے لیے دوسری پارٹیاں آ جاتی ہیں. اس گیپ کو کور کیا گیا, اس پہ سیاست کی گئی. یہ مسئلہ ہمارے ایم این اے شیخ راشد نے ہی حل کرنا تھا اور حاجی امجد صاحب نے ہی حل کرنا تھا, اس کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا تھا. حل انہوں نے کرنا تھا, حل تاج بھائی صاحب نے کروا دیا. اب دبے الفاظ میں تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں, یہ دیکھیں یہ میری بات سنیں نا, پھر کیا ہوا بندے کو مطلب انڈائریکٹ بھیج کے ادھر جا کے ایم این اے کے پاس, ایم این اے نے میٹنگ ارینج کروائی, شیخ راشد صاحب نے, حاجی امجد صاحب اس میں بیٹھے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہوا ہے. یہ حکومت بغیر اگر احتجاج نہ ہوتا تو تب بھی ہو جاتا. پی اے کے بغیر کیسے کام حل ہو سکتا ہے؟ یہی بات ہے نا, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنا انہوں نے ہی حل تھا, ٹھیک ہے. ان کے بغیر یہ ناممکن تھا مسئلہ حل ہونا, کیونکہ نمائندے وہ تھے, انہوں نے بیٹھنا تھا تعلقہ جو ادارے کے سربراہ ہیں ان سے. تو یہ تو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ گیپ کو فل کرنے کے لیے جس طرح بھی پروگرام بنا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ جب گیس پائپ لائنیں ڈال دیں گے اس کے بعد گلیاں جو ہے نا ہم دباؤ ڈالیں گے, کیونکہ ٹینڈر لگتا ہے 3 سے 4 مہینے میں. تو ان کا یہ پلان ہے کہ ہم جو ہے وہ میسیج ایک لیک ہوا ہے میرے پاس پہنچا ہے, تو اس میں ان کا یہ پلان ہے کہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے. گیس پہ بھی بات کریں گے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں قبرستان کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے, ابھی جو مسائل حل ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ بہتری کی طرف چلیں گے؟ ابھی انشاءاللہ قبرستان پہ 1 انچ بھی قبضہ نہیں ہوگا؟ نہیں, قبرستان پہ تو دیکھیں ہم نے پہلے ڈی سی کو لکھا تھا کہ ہمیں آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں قبرستان. ہم اس وقت تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے جب آپ 200 کنال پوری کر کے اس کو نام پر کر کے
دیکھیں پہلے جو حکومت رہی ہے انہوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ لاسٹ ٹائم پہ نہیں کروا سکے. میری ان سے بھی بات ہوئی. ہاں حکومت ختم ہو گئی تھی, فائل جمع تھی, لیکن وہ نام پہ نہیں کروا سکتے. اگر نام پہ ہو جاتی تو کوئی بندہ یہ لا ہے مطلب کہ قبرستان کے آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے یہ ہم کوشش لگے ہوئے تھے کہ اس کو نام پہ کروائیں. اس کا جو ہے نا ہم نے ریکارڈ چیک کروایا تھا. اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے سارا مطلب پیپر ورک ہم نے کیا تھا, ڈی سی سے اس کی ڈسکس تھی, ہم نے اپنی تجاویز دی ہوئی تھی. انہوں نے 200 کنال پوری کر کے یہ پھر قبرستان ہمارے ہینڈ اوور کرنا تھا. ہم نہیں لے رہے تھے کہ یہ جتنے بھی قبضے ہیں اس کو ختم کروائیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ 200 کنال پوری کر کے ہمارے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. گیٹ جو کام کمپلیٹ نہیں ہے وہاں کا, وہ ایک آپ کے سردار نسیم صاحب ہیں ان کے بھائی کا یہاں پہ ٹھیکہ تھا, انہوں نے کچھ کام کمپلیٹ نہیں کیے ہوئے تھے. ہم نے کہا جی یہ کمپلیٹ کریں, کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے حوالے کریں. صحیح. یہاں پہ مغل صاحب بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پانی کا. تاج بھائی صاحب کی اس حوالے سے بھی بڑی ایفرٹ ہے ڈوگمنشی اور رحمت آباد کے لیے. انہوں نے یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ حل کروایا. اور ابھی یہاں ہماری ڈوگمنشی ویسے آپ کی رحمت آباد جو اوپر روڈ سے 18 انچ کی لائن گزر کے جا رہی ہے, پانی کی مرگاہ تک جا رہی ہے. اور ایم پی اے صاحب آپ کے اپنے, ایم این اے صاحب آپ کے اپنے, کہ ان کے اختیار میں نہیں یہاں سے پانی ان 2 یونین کونسلوں کو دیا جائے. اچھا اصل میں پتہ ہے بلیم گیم جو شروع ہوتی ہے یہ بعد میں شروع ہوتی ہے. اس کا پرانا جو ہے نا لوگ بھول جاتے ہیں. جب یہ لائن جا رہی تھی اس کا روٹ تھا رحمت آباد فوجی فاؤنڈیشن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سے ہو کے گزرنی تھی, اور اس پہ جو ہے تو ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ اس لائن سے جو ہے نا پانی ہمیں مل جائے. لیکن یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے وہ صرف اس طرح سائن ہوا ہے کہ یہ مطلب کسی اور یوسی کو مل نہیں سکتی. ایسا معاہدہ ہے کوئی عوام کو بتائیں. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری یونین کونسلوں کے لیے, پانی تو بالکل نہیں. اصل میں پتہ ہے یہ معاہدہ جو سائن کر کے گئے ہیں وہ سابقہ جو ہے یہاں کے ایم این اے تھے چودھری نثار علی خان صاحب. لوگوں نے احتجاج کیا, راستے اسٹے کروائے. چکلالے میں چودھری اعجاز صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ اسٹے لیا ہوا تھا. اور یہاں پہ جو روٹ کو چینج کروایا گیا, یہ ہمارے یہاں کے سابقہ چیئرمین ہیں, انہوں نے اس روٹ کو چینج کروایا اور اس کو ڈوگمنشی سے گزارا. اس کا پہلے جو روٹ تھا وہ تھا آپ کا رحمت آباد رضا پلازے سے نیچے جانا تھا. تو پہلے تو لوگ اس پہ جو ہے نا کر لیتے ہیں, مطلب جب ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بولتے نہیں ہیں, اور بعد میں جا کے ہماری یونین کونسلیں یہ 2 انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ڈوکالا خان والوں نے احتجاج کیا, چکلالے والوں نے احتجاج کیا, لیکن وہ معاہدہ ایسا تھا کہ اس پہ جو ہے نا ہمیں پانی نہیں ملا. ابھی شیخ راشد صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ میں حل کروں گا. تو کیا وجہ اتنی تاخیر؟ حکومت کو ٹائم کم رہ گیا, اس کے بعد تو پھر آپ نے بھی یہی کہنا ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملا اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے. اس کا 80 سے 90 کروڑ پہ آیا ہوا ہے. سی ڈی اے سے ہم نے پانی لے کے آنا ہے. سی ڈی اے کی ایک این او سی درکار ہوتی ہے. جب تک وہ این او سی نہیں دیتے تو وہاں پہ ہم ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے. اس کے لیے پیسہ موجود ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. جب 80 سے 90 کروڑ کی خطیر رقم آپ کے پاس موجود ہے, صرف اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ سی ڈی اے نے این او سی جاری کرنی ہے. جو ہی سی ڈی اے این او سی جاری کرے گا, یہ شیخ راشد شفیق صاحب کا بہت بڑا کام ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں پہ جتنا ترقیاتی کام کروائے, میں ان کا شکر گزار ہوں عوام علاقہ کی طرف سے. اور انہوں نے جتنے یہاں کے دیکھیں ملٹی پرپز ہال جو بنائے ہیں آپ کے ڈوگمنشی میں کالج میں, اور اس طرح ہمارے رحمت آباد کے جو اسکول کالج ہیں اس کے کمرے بنائے ہیں, وہ تو جتنے بھی کام کرتے ہیں انہوں نے تو تمام لال ویلی جو ہے وہ ایک نام ہے میگا پروجیکٹ. کالج آپ دیکھ لیں, آپ ہاسپٹل دیکھ لیں, پانی کا اتنا بڑا پروجیکٹ وہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کہ مطلب ان کا خدمت جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ سب معذرت کے ساتھ مہنگائی بہت عروج پہ چلی گئی, پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, غریب تو پس رہے. کیا آنے والے وقت میں آپ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل, الحمدللہ میں تحریک انصاف کو مطلب بہت عمران خان کو بہت لائک کرتا ہوں, ٹھیک ہے. عمران خان کے ویژن کو لائک کرتا ہوں. عمران خان کی جو وہ ایک پلان بنا رہے ہیں میں اس پہ بہت قائل ہوں. میں نے اس جیسا لیڈر نہیں آج دن تک دیکھا. میں عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. باقی لیڈروں کی نسبت آج دن تک اس سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے. مگر مہنگائی صاحب دیکھیں کہاں جا رہی ہے. دیکھیں مہنگائی کا جہاں تک ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے پوری دنیا میں, کل میری ایک سعودیہ کے دوست سے بات ہو رہی تھی, وہاں پہ 28 ریال سے جو ٹینکی گاڑی کی فل ہوتی تھی, ابھی وہ بتا رہا تھا کہ وہ 46 یا 47 ریال کی فل ہو رہی ہے. تو یہ اوور آل پوری دنیا کا انٹرنیشنل مسئلہ ہے مہنگائی کو. مہنگائی کو اگر آپ روکیں گے اس طریقے سے, مطلب جس طریقے سے سابقہ حکومتیں روکتی رہی ہیں, تو وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے, وہ قرضے آپ پہ جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح.
मतलब आप मुतमिन हैं हुकूमत से? नहीं, हुकूमत से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। महंगाई है, मुझे गरीब का एहसास भी है। मैं समझता हूँ कि गरीब इस टाइम जो है ना बहुत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन कल की बेहतरी के लिए आज की मुश्किल को झेलना पड़ता है। मतलब कि मैं यूं कह सकता हूँ भाई आप अवाम को छोड़ के हुकूमत के साथ खड़े हैं, क्योंकि अवाम तो गरीब है। अपनी रहमताबाद डोगमुशी को देख लें, किस तरह गरीब लोग हैं, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, वो बेचारे अभी आटा और चीनी पत्ती नहीं पूरी कर सकते। बाकी मामलात को छोड़ें। नहीं, मैं देखें अवाम की खिदमत में जब सियासत में बंदा आता है तो वो खिदमत की गर्ज से आता है। उसने किसकी हुकूमत की खिदमत करनी होती है, ये अवाम की। तो मैं अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ, लेकिन हुकूमत जो कर रही है वो आम बंदे को वो समझ नहीं आ रही। अगर आपके दोस्त मशवरा देते हैं भाई आपने तरीके इंसाफ के साथ नहीं चलना या इसके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, तो क्या फिर आप खैर बात कर देंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को? नहीं, ये तो ऐसे नहीं हो सकता ना। दोस्त कहें अगर मुझे कि अभी आपने जो है ना ये नहीं करना तो मैं या छलांग लगा दो, मैंने तो छलांग नहीं लगानी। मैंने सियासत अपने मुताबिक करनी है, जो मतलब मुझे बेहतर खिदमत में नज़र आएगी। जो हुकूमत देखें, एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का काम है। आपका हेल्थ कार्ड जो है ये देखें कितना बड़ा काम है, 10 लाख रुपए आपकी जेब में है। गरीब को पहले कभी ऐसी सहूलत मिली है? किसी भी हॉस्पिटल प्राइवेट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। एक दोस्त मुझे कहे जी आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दें, क्या मैं उसकी बात मानूंगा? या जो अवाम की बेहतरी में होगी वो मैं बात करूंगा। सही। आप मोवर साहब क्या समझते हैं रहमताबाद यूनियन कौंसिल और डोगमुशी खान यूनियन कौंसिल में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी शख्सियात है जिन्होंने ज़्यादा तरक्याती काम करवाए और जिन्होंने इस नक्शे को चेंज किया? जैसे आप अभी बता रहे थे इब्तदा में, भाई मैं जब यहाँ पे आया तो गलियाँ टूटी फूटी थी, कच्ची गलियाँ थी, नालियों के हालात बहुत ख़राब थे, सफाई के मामलात नहीं थे। फिर आप क्या समझते हैं ताज भाई साहब और दुस्मत खान ने इस इलाके को संभाला और यहाँ पे तरक्याती काम करवाए? देखें जी, मेरी बात सुने, किसी की भी मेहनत है, चाहे वो साबका यहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है, उनकी भी है, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन एक टाइम होता है ना जब आप काम करते हो, काम उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक करवाया, हम अपनी समझ के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो काम किया है वो किसी ने भी नहीं करवाया। वो आप कहें काफ लीग के दौर में राजिब शारत के ये काम है, ये क्रेडिट राजिब शारत को जाता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर कहें तो ये शेख राशिद को क्रेडिट जाता है। आज निसार अली खान ने मेगा प्रोजेक्ट इन यूनियन कौंसिलों को दिए हैं, 5 यूनियन कौंसिलों। कब्रस्तान का मसला था, पार्क बना, मिनी स्टेडियम बना, ये डबल रोड बना, ये सब तो नून लीग की हुकूमत में। देखें मेरी बात सुने, मैं खुद नून लीग से ही तरीके इंसाफ में आया हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मतलब क्या काम हुए हैं मेरी, मतलब उस वक्त मैं नून लीग में ही था जब काम ये मेगा प्रोजेक्ट वगैरह हुए। बात करने का मकसद ये है कि मेगा प्रोजेक्ट जो चौधरी निसार अली खान ने किया है या आपके जो साबका चेयरमैन है उन्होंने उस पर एफर्ट की है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो किया है वो मतलब उन्होंने सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट नहीं किए, उन्होंने आम गरीब आदमी का जो बिल्कुल 1000 रुपये दिहाड़ी वाला है उसका सोचा है। आपका हेल्थ कार्ड सिस्टम पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपका जो है बाकी जितने अभी काम एहसास प्रोग्राम पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद आपका जो है ओल्ड बेनिफिट जो मिल रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मज़दूरों के लिए अलग से हेल्प का सिस्टम किया जा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुनफरद पाएंगे अगर मतलब आप एक अपनी पार्टी एफिलेशन को अलहदा रख के अगर आप देखेंगे तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गरीब के हक़ में बेहतर पाएंगे। आने वाले दौर में गरीब इससे फ़ायदा उठाएगा। मगर सब गैस का बहुत बड़ा मसला था पिछले 10-12 सालों से रहमताबाद और डोगमुशी खान में, क्योंकि हम इसी इलाके के रहशी हैं। हम अपने इलाके की बात करेंगे। ये माशाल्लाह हमने देखा पिछले साल ये पीछे 1400 मीटर लाइन शायद आपने वो मंजूर करवाई और वो शुरू हो गया। मतलब इस साल सर्दियों में गैस कम होती रही मगर उस तरह चूल्हे बंद नहीं हुए। इस दफ़ा हमने देखा नई लाइनें बिछना शुरू होगी। आप क्या समझते हैं आपकी हुकूमत में इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हो जाएगा और ये क्रेडिट किस शख्सियत को जाता है ज़्यादा? सबसे पहले तो 1400 मीटर पे लाइन पे और TBS पे मैं क्रेडिट दूंगा हाजी अमजद साहब को। हाजी अमजद साहब ने इस पे बहुत बड़ी एफर्ट की, मैं उनके साथ था, ये मंजूरी हुई, ठीक है। उस टाइम के मिनिस्टर गैस के थे जो सरवर खान साहब, ठीक है, गुलाम सरवर खान साहब थे। उनसे उनका बहुत गहरा तल्लक है, तो उन्होंने ये काम मंजूर करवाया। तो ये 1400 मीटर पे मैंने तो पूरा दिन रात काम किया है। इसके सारे प्रूफ भी मेरे पास मौजूद हैं। मेरे दोस्त भी थे, सोहेल अब्दुल्ला थे, इंजीनियर अहमद मिर्ज़ा थे, चौधरी अदरान थे, फराज अहमद थे। हम सब ने मिल के पूरी मैंने एक टीम मेरी थी वो जो काम कर रहे थे। मसला ये था कि ये जब 1400 मीटर लाइन पे हमें प्रॉब्लम आई रेलवे के अंडरग्राउंड हमने क्रॉसिंग करनी थी, तो उसमें अहम किरदार अदा किया शेख राशिद शफीक ने और शेख रशीद साहब ने। मैंने उनको कहा, बल्कि हमने सिग्नल की वहाँ पे तार तोड़ दी जो 100 साल तक नहीं टूटती।
تو وہاں پہ ٹرینیں بند رہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ نقصان ہوا کافی. لیکن راشد شفیق نے یہی کہا، اس نے کہا جی کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ اس پہ بہت ورک کر رہے ہیں، کام آپ کا بند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب منسٹر ہیں، میں آپ کی جو ہیلپ ہو، انہوں نے بہت ہیلپ کی. لیکن یہ کریڈٹ جو ہے تو میں اس کریڈٹ کو حاجی امجد صاحب کو دوں گا کہ یہ 1400 میٹر لائن اور آگے ٹی بی ایس جو ہے تو یہ حاجی امجد صاحب نے اس پہ بہت ورک کیا. تو میں عوام علاقہ کی طرف سے ان کا شکر گزار بھی ہوں، ان کا بھی حاجی امجد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور چودھری ناصر جاوید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. جو ابھی کام جاری ہے تقریباً پچھلے 1 مہینے سے لائنیں بچھ رہی ہیں، گلیوں میں کام شروع ہے، آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کا یہ 1.5-2 سال رہتے ہیں اس میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ہاں، اس میں شیخ راشد شفیق صاحب کا مشکور ہوں، بیاد مشکور ہوں. میں نے کھلی کچہری میں ایک ان کو اپلیکیشن دی. پہلے اس پہ میں نے 300 میٹر جو لائن ڈلوائی وہ سٹیزن پورٹل کے ذریعے ڈلوائی. ٹھیک ہے، اس میں سٹیزن کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ایم این اے اور ایم پی اے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آپ میں اگر دم خم ہو، آپ بغیر ایم این اے ایم پی اے کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان نے آپ کو خود مختار کر دیا، ایک ایسی ایپ دی ہے سٹیزن پورٹل جس پہ آپ کریں اور آپ کا کام ہوگا. لیکن صرف کیا آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، آپ میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ میں نے کھلی کچہری میں میرے پاس 7 دوست تھے، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے درخواست لکھی، اس کو وہاں پہ میں نے دی اور اس پہ میں فالو اپ لیتا رہا. میں نے پورا 2 سال کی میری محنت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ابھی جی کہ ہم نے یہ کیا یہ وہ، ان کو تو آفیسز کے ایڈریس بھی نہیں پتہ کہ یہ کس جگہ پہ جا کے اپلیکیشن کون سے آفیسرز کو دینی پڑتی ہے، اس سے دوسرے جگہ کہاں پہ جاتی ہے، تیسری جگہ کہاں پہ جاتی ہے، اس کا کیا پروسیس کیا ہوتا ہے. لوگ صرف سنتے ہیں، سن کے پکی پکائی دیکھ اگر ان کے حوالے کرو تو وہ اس پہ بھی جو ہے نا لاتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کا کریڈٹ ہو، جس نے محنت کی ہو، 2 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے. ہم نے بڑے اپنے کاروباری نقصان کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے عوام کی بہتری کے لیے ٹی بی ایس جو ہے وہ اتنا مطلب ہمیں رزلٹ 100% حاصل نہیں ہو رہا تھا. میں نے یہ سمجھا، میں نے سروے ٹیم بلائی، پورا رحمت آباد اور آپ کا یہ ڈوگمنشی میں نے وزٹ کروایا اور اس میں نے دیکھا کہ کیا پرابلم ہے کہ 1400 میٹر لائن لگنے کے باوجود، ٹی بی ایس لگنے کے باوجود لوگ گھروں کئی مطلب علاقے ہیں جس میں گیس کا پریشر لو ہے. کیوں ہے؟ جب میں نے اس کو سروے کروایا تو پتہ لگا جی کہ انڈر گراؤنڈ لائنیں 40 سالہ پرانی لائنیں وہ بسیدہ ہو چکی ہیں، اس میں پانی آ چکا ہے. پھر میں نے گاڑیاں منگوائی، پانی نکالا اس میں سے، وہ بھی میرے پاس ویڈیوز بہت سارے موجود ہیں. تو پھر میں نے سمجھا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ پورا نیٹ ورک چینج ہوگا. اب ہم نے منظوری کروائی ہے 2 سال کے بعد، یہ میں پورا نیٹ ورک اس کا سب سے پہلے چیف سوئی گیس نے لیٹر بلا کے میرے ہاتھ میں دیا. میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، میں نے اس میں لیٹر لہرایا ہے کہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بتائیں. یہ میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے دی ہے. میں اس پہ شیخ راشد شفیق صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے فوکل پرسن بنایا اور سوئی گیس کے حوالے سے انہوں نے چیف کو کال کر کے کہا کہ یہ جس کام کے لیے بھی آئیں ان کے کام کوئی رکنا نہیں چاہیے. اسی طرح انہوں نے ایکسین کو کہا کہ بجلی کے نظام پہ ابھی میں پچھلے ہفتے ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایکسین کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ ان کے جو بھی کام ہیں ان کے ہونے چاہیے. اور ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کا حیدری چوک ہے مسجد قباء کے پاس، وہاں پہ میں نے مین لائنیں، جس لائن سے ایک بچی پہلے فوت ہو چکی تھی، ابھی 2 سال پہلے ایک اور بندہ یہاں پہ فوت ہوا تھا. تو میں نے ایکسین کو کہا، میں نے کہا اگر کوئی حادثہ ہوا، میں نے اس کو ویڈیو بھیجی، میں نے کہا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. ایکسین صاحب نے مہربانی کی اور وہ لائنیں جتنی بھی ہیں گھروں کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی اس کو تبدیل کر دیا. ابھی میں نے اپنے اس ایریے کی پوری ایک وہ نقشہ بنایا ہوا ہے، اس میں میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ آپ کے کنسٹرکشن کے پاس ہیں. یہ ایکسین صاحب نے آگے کنسٹرکشن میں بھیجے ہوئے ہیں. اس کا جتنا بھی مٹیریل ایشو ہوتا ہے تو باقی کام بھی شروع ہو جائے گا. مغل صاحب آخری سوال، آپ آگے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا آپ کے کچھ دوستوں کی محبت ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے سوشل میڈیا پہ ایک وہ دیکھا تھا، پنفلٹ صاحب یا آپ چیئرمین کے لیے کچھ دوستوں نے آپ کے محبت کا اظہار کیا تھا. تو آگے آپ کا ارادہ ہے اس طرح کوئی الیکشن لڑنے کا، عوام کی خدمت کے لیے مزید آگے آنے کا؟ دیکھیں، دوستوں کی بھی خواہش ہے اور فیملی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میں اتنا ورک کر رہا ہوں، آگے ہوں، تو پارٹی نے اگر مجھے بہتر سمجھا، اگر مجھے چیئرمین کا ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ میں لازمی جو ہے نا آگے آؤں گا. مطلب چیئرمین کا الیکشن لڑ کے کونسلرشپ پہ آپ نے نہیں آنا؟ نہیں، دیکھیں وہ تو پارٹی کی وہ ہوتی ہے کہ مطلب آیا کہ مطلب وہ کس لیول پہ دینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، حلقہ بندیاں بھی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ابھی مطلب مجھے فورس بھی کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حالات واقعات کو دیکھ کے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اور الیکشن بیسکلی دیکھیں، بغیر الیکشن لڑے بھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ خدمت خلق کا. میں نے سیاست کو کبھی کاروبار نہیں بنایا، میں سیاست کو خدمت کے طور پہ کرتا ہوں. میں عوامی خدمت ویسے بھی کرتا رہوں گا، اگر بغیر مطلب کوئی بھی میں بلدیات الیکشن نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی میں نے تو خدمت کرنی ہے. میں تو سوشل ورکر ہوں تو انشاءاللہ کرتا رہوں گا. صحیح.
آخر میں کوئی اہم پیغام ہمارے چینل کے ذریعے ہماری ٹیم کے لیے اور اہل علاقہ کے لیے کو دینا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں، میں ڈوگمنشی کی آواز کے ذریعے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوان بھی آپ کی طرح اس طریقے سے جو اپنے حلقے کے مسائل ہیں وہ اجاگر کریں اور آپ سیاست میں آئیں. یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمارے اکثر لوگ بولتے ہیں کرو، یہ کرو ہو جاتے ہیں. 15-20 سال جو گزار لیتا ہے وہ سیاست کو پہلے تو خدمت کا نعرہ لگا کے خدمت ہمارا نصب العین تو میدان میں آتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سیاست کو کاروبار بنا دیتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سیاست خدمت کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیاست کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. صحیح. جی ناظرین، آپ نے سنا ان کی بہت ساری خدمات ہیں اس علاقے کے لیے. انہوں نے اپنی خدمات اپنے آپ کو مزید آگے خدمت کے لیے پیش کیا. مزید ایسی شخصیات سے ملنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل DMK کی آواز. کامران بشیر، محمد آصف کو دیجیے اجازت. اللہ.